بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نورول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چیف کے تبدیل ہوتے ہی پالیسی بھی بدل گئی ہے، اور وہ تبدیلی ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے اور حیران کن بھی ہے، لوگ پریشان بھی ہیں، اور پریشان تو عمران خان صاحب بھی ہیں۔ وہ اس لیے پریشان ہیں کہ پرویز الہی آگے آگے ہیں اور عمران خان صاحب ان کے پیچھے پیچھے، اور پرویز الہی ان کے ہاتھ نہیں آ رہے، اور فواد چودھری امریکن ایمبیسی میں کیا کرتے رہتے ہیں؟ یہ بار بار جا رہے ہیں نا۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے سازش کی تھی امریکہ نے ہمارے خلاف، ہماری خود مختاری کے خلاف، سائفر بھیج دیا تھا، پتہ نہیں حکومت گرانے کی بات کی تھی، کیا 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 تھا۔ تو ان سے ملنے کے لیے فواد چودھری کیا لینے جاتے ہیں؟ بہرحال عمران خان صاحب کا سب سے اہم مسئلہ ہے پنجاب حکومت کیا بنے گا۔ عمران خان صاحب اعلان کر چکے ہیں، 26 تاریخ کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اسمبلیوں سے باہر نکل رہے ہیں، ہم اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں۔ ویسے تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے نا، جب انہوں نے اناؤنس کیا تو وہ ویڈیوز موجود ہے، وہ ایسے حیران ہو گئے کہ یہ کیا اعلان کر دیا، کیونکہ کسی کو امید ہی نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، اور ویسے تو عمران خان صاحب کو خود بھی نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اعلان کر دیا۔ تو اب اس کے بعد آج 30 تاریخ ہے اور ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ انہوں نے کب اسمبلیاں چھوڑنی ہیں اور کیسے چھوڑنی ہیں، اسمبلیاں کیسے توڑی جائیں گی یا کون لوگ استعفے دیں گے، اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اجلاس ہوئے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اس کے کبھی کے پی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کبھی پنجاب کے ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر وہ خطاب بھی کریں گے اپنے ایم پی ایز کو، پھر ان سے مشورہ کریں گے، اور پھر 6 تاریخ کو 6 دسمبر کو وہ شاید تاریخ دیں گے کہ کب ہم نے اور کیا کرنا ہے، یا جو بھی اعلان کریں گے۔ اب اس کے لیے 6 تاریخ آ گئی ہے ان کی۔ تو اس دوران میں ان کا خیال تھا کہ وہ پرویز الہی سے بھی مشاورت کریں گے۔ پہلے کل کا ٹائم تھا، پرسوں کا ٹائم تھا، پھر کل کا ٹائم تھا کہ کل پرویز الہی سے وہ ملاقات کریں گے، لیکن پرویز الہی نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ پہلے تو وہ چلے گئے صبح پنڈی، انہوں نے جا کے آرمی چیف کی جو تبدیلی تھی، کمان کی تبدیلی کی تقریب وہ اٹینڈ کرنی تھی، تمام وزرائے اعلیٰ نے کرنی تھی، تو پرویز الہی صاحب بھی چلے گئے، لیکن اٹ واز سمپل کہ وہ وہاں گئے ہیں، ان کے پاس اپنا جہاز ہے، ہیلی کاپٹر موجود ہے، وہ تقریب ختم ہوئی اور وہ لاہور آ جاتے، آ کے عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیتے، لیکن انہوں نے بہتر نہیں سمجھا یا ضروری نہیں سمجھا، وہ پنڈی میں ہی رکے رہے، اور انہوں نے بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ ویسے تو خیر وہ اہم ملاقاتیں چونکہ ابھی الگ سے ایک ایشو ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے پرویز خٹک سے ملاقات کی ہے، اور اس میں وہ پرویز خٹک صاحب کو یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ قانونی پہلو کیا ہوں گے، اسمبلی اگر توڑ دی جاتی ہے تو وہ کیا معاملہ ہوگا، اگر عدالت میں جاتے ہیں تو کیسے ہوگا، اور اس کے کیا پلس مائنس ہوں گے، کیا فائدے اور نقصانات ہوں گے۔ یہ باتیں پرویز الہی صاحب سمجھا رہے ہیں پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو تو نہیں سمجھ آ رہی، لیکن عمران خان صاحب کو سمجھ بہت اچھی طرح آتی ہے۔ وہ شو یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو صرف اسمبلیاں چھوڑنی ہے، باہر آنا ہے۔ یہ ویسے تو اسی طرح ہوگا جیسے انہوں نے قومی اسمبلی چھوڑ دی ہے نا، 9 اپریل ان کی حکومت ختم ہوئی تھی، تو آج 7.5 مہینے گزر گئے ہیں تقریباً، تو ابھی تک تنخواہیں لے رہے ہیں، اس کے ممبر بھی ہیں اور استعفے بھی دیے ہوئے ہیں۔ یہی حال اب وہ پنجاب اور کے پی اسمبلی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ان کی حکومت ہے جس کی وجہ سے ان کی بچت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ہیلی کاپٹر ملتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں جہاز مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پروٹیکشن ملی ہوئی ہے، پروٹوکول ملتا ہے، لائنوں میں لگ کے۔ ان کے بچے جب باہر سے آتے ہیں، ان کے بچے آئے تھے دونوں بیٹے ماشاءاللہ، بچوں کو آنا چاہیے باپ کو ملنے کے لیے، تو وہ دونوں آئے ہیں، تو وہ جو لمبی لائنیں، پروٹوکول کی گاڑیاں، اور منسٹرز جا کر ایئرپورٹ پر انہیں ریسیو کر رہے ہیں، اور اسی طرح لمبی ایک قطار لگا کے پروٹوکول کی گاڑیوں کی انہیں چھوڑنے جا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ کہاں ملے گا خان صاحب کو؟ تو خان صاحب اس چکر میں نہیں جائیں گے، مشکل ہے، اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ لیکن وہ دکھا یہ رہے تھے کہ اب میں پہلے پرویز الہی سے مذاکرات کروں گا، مشاورت کروں گا، اور پھر اس کے بعد اسمبلی توڑ دوں گا۔ پرویز الہی نہیں آ رہے ہیں۔ پرویز الہی کیوں آئیں؟ پرویز الہی کے پاس آخری موقع ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جتنا ٹائم وہ گزار لیں وزیر اعلیٰ کے طور پہ اتنا اچھا ہے، اور وہ تو اناؤنس کر رہے ہیں کہ میں لیا جاؤں گا اور میں پتہ نہیں کن کن شہروں میں جاؤں گا۔ وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، پرویز الہی صاحب کا ٹویٹ ہے کہ وہ اگلے چند دنوں میں کن کن شہروں میں جا رہے ہیں دورہ کرنے کے لیے۔ اچھا، جنہوں نے اسمبلیاں توڑنی ہوتی ہیں وہ ضلعوں کے دورے نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر پی ٹی آئی ساری زور لگا رہی ہے جنرل باجوہ کے خلاف بات کرنے کا، شور مچایا ہوا ہے کہ جناب پتہ نہیں کیا، وہ میر جعفر اور سارا کچھ، اب چلے گئے ہیں تو اب اور زیادہ ضرورت پڑ گئی نا۔ ویسے تو یہ وہی جنرل باجوہ ہیں جن کے لیے عمران خان صاحب خطاب فرماتے تھے، تقریریں کرتے تھے، انٹرویوز میں بتاتے تھے کہ ان جیسا آرمی جنرل اور کوئی نہیں آئے گا، وہ جمہوریت پسند ہیں، حکومت کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں، بڑے ٹرو پروفیشنل ہیں، سولجر ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے تھے۔ اور وہ جو ہے شہریار آفریدی نے تو باپ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ آرمی چیف جو ہے وہ باپ ہوتا ہے۔ تو اب جب باپ نے آگ کر دیا بچوں کو،
باپ کے پاس تو اتھارٹی ہوتی ہے نا آگ کرنے کی، بچوں کے پاس نہیں ہوتی، بچے صرف لا تعلقی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ تو باپ نے کر دیا آگ، تو پھر دوڑ لگ گئی، پھر اچھلنے لگے، پھر شور مچانے لگے۔ تو پرویز الہی صاحب کا تو مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے آج 2 ٹویٹ کیے ہیں جنرل باجوہ کی حمایت میں، اور ان کی تعریفیں کہ کیا کمال کے شخص تھے اور ان کی کیا کیا خدمات ہیں اس ملک کے لیے اور دہشت گردی کے خلاف اور اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے انہوں نے 2 ادر ٹویٹس کر کے جنرل باجوہ صاحب کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو ایک طرف عمران خان صاحب کی پارٹی، عمران خان صاحب سمیت جنرل باجوہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پرویز الہی صاحب جنرل باجوہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے 2 ٹویٹ اور کیے ہیں جنرل عاصم منیر کی تعریفوں میں۔ ظاہر ہے وہ نئے آنے والے چیف ہیں، ان کو ہر کوئی ویلکم کر رہا ہے اور یقیناً ویلکم کرنا چاہیے۔ میں بھی انہیں کہوں گا کہ ویلکم ٹو اے پولیٹیکل آرمی۔ اب آرمی تو نان پولیٹیکل ہو گیا نا، غیر سیاسی ہو گیا، اس میں ان کو ویلکم، اور وہ آ گئے ہیں۔ ویسے تو ان کے لیے بینر بھی لگے ہوئے ہیں، میں نے وہ آپ کو یہ دکھائیں، کچھ سٹیمرز ہیں جو لگے ہوئے ہیں مال روڈ پر، اور پھر بڑے بینرز ہیں جو بینرز لگے ہوئے ہیں فیروز پور روڈ پہ مختلف جگہوں پہ۔ خیر یہ ان کے ادارے کو، ISPR کو، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنی تصویریں، ڈھیر ساری تصویریں لگا کے جنرل عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد کی تصویروں کے ساتھ جو ہے اپنے بینرز لگا دیتے ہیں۔ مطلب اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ممکن ہے یہ تمام لوگ بہت اچھے لوگ ہوں اور بڑی خلوص نیت سے انہوں نے لگائے ہوں، لیکن پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا کیریکٹر بہتر نہ ہو یا جن کی انٹینشنز اچھی نہ ہوں، تو اس حوالے سے انہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا سلسلہ ہے۔ بہرحال پرویز الہی صاحب تو سب کے ساتھ سیٹ ہے، وہ تو جانے والے موڈ میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال آرمی چیف چلے گئے ہیں، باجوہ صاحب چلے گئے۔ آج صبح جو کمان کی تبدیلی کی تقریب ہوئی، وہ بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے کہ وہ سٹک لا کے دی جاتی ہے، اور وہ سٹک جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنرل عاصم منیر کو دے دی، اور جنرل عاصم منیر اب ہمارے آرمی چیف ہیں، نئے آرمی چیف ہیں۔ تو آرمی چیف کی تبدیلی کے ساتھ ہی پالیسیاں بھی بدل گئی ہیں، جی ہاں بدل گئی ہیں۔ مطلب وہ شروع جو ہوا تھا کنٹینیوٹی، اے پولیٹیکل ہونا اور وہ جو غیر سیاسی ہونا اور نیوٹرل ہونا، وہ ساری چیزیں اب نظر آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا آج کا جو امپیکٹ تھا، جو ویژول امپیکٹ تھا، وہ ہمیں نظر آیا ہے دورہ افغانستان۔ ہماری وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر آج پہنچی ہے افغانستان۔ تو یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ، 2 چیزوں کے حوالے سے۔ ایک پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان سے ان 7.5 مہینوں میں ہماری سویلین حکومت کا کوئی رول نہیں رہا، افغان پالیسی کے حوالے سے، افغانستان کی حکومت کے ساتھ ڈیلنگ کے حوالے سے کوئی رول نہیں تھا، مطلب براہ راست کوئی رول نہیں تھا۔ ہمارے وزیر خارجہ بھی نہیں جا رہے تھے، یا ہمارے DG ISI جاتے تھے ایک ٹائم میں، جنرل فیض حمید صاحب جاتے تھے، اور اس کے علاوہ بیرسٹر سیف صاحب جاتے تھے۔ اچھا، اب بیرسٹر سیف اب کہاں ہیں؟ وہ جو بتاتے تھے کہ ہم افغان حکومت کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ کیا ڈیل کر رہے ہیں، اور کیسے ہمارا پیچ اپ ہو رہا ہے، اور کیسے ہماری سیز فائر ہے، اور کیسے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور کیا کیا ہم اس سے بینیفٹ لیں گے اور کیا ہم انہیں بینیفٹ دیں گے، یہ ساری باتیں ہمیں بتاتے تھے بیرسٹر سیف۔ اور اب وہ لوگ سین سے ہٹ گئے ہیں، اور اب جو سول فیس ہے، سویلین فیس ہے حکومت کا، وہ سامنے آیا ہے۔ تو ہنا ربانی کھر کا دورہ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ہنا ربانی کھر وہاں گئی ہیں۔ اچھا، اس کی ایک اور اہمیت آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کے حوالے سے وہ جو ایک ان کا ٹریڈیشنل یا ایک مزاج ہے کہ وہاں پہ خواتین کو پردے کا اہتمام کرانا اور برقعے پہنانا اور سکارف اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ، یونیورسٹیز بند ہیں، پارکوں میں جانے پہ پابندی، اس طرح کی چیزوں میں ایک خاتون جس نے دوپٹہ بھی سر سے تھوڑا سا نیچے تھا ان کے پیچھے تک گیا ہوا تھا، تو وہ وہاں پر آئی ہیں، وہ ان سے مل رہی ہیں، ظاہر ہے گورنمنٹ آفیشل ہیں، ان سے مل رہی ہیں۔ تو پاکستان کی طرف سے شاید یہ بھی پیغام ہے کہ ہم اپنی پالیسی کے مطابق چلیں گے، ہم آپ کی پالیسی سے کے انڈر یا کسی میں پریشرائز ہونے والی بات نہیں ہے، اے۔ اور بی، ہماری سویلین حکومت جو ہے، ہمارے جو سول فیس ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ تو اس اہم موقع پر جب ہمارے ملک میں دہشت گردی کے مسائل بڑھ رہے ہیں، سرٹن ایریاز میں، وہ KP اور سوات اور باقی جو ایریاز ہیں وہاں کے ناردرن ایریاز میں، وہاں پہ جو ہمیں مسائل پیش آ رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، ہمارے لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ہمارے سپاہیوں کی، ہمارے فوجیوں کی، ہمارے آفیسرز کی، تو اس حوالے سے پوزیشن اچھی نہیں ہے۔ اور ابھی جو لوکل طالبان ہیں انہوں نے تو سیز فائر بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جو ابھی تک اطلاعات ہیں سوشل میڈیا پر ہیں، ان کے کچھ لیٹر بھی سرکولیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ابھی تک کہیں سے تردید بھی نہیں آئی، ایون سرکاری طور پر بھی کوئی تردید نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب کوئی ایسی بات ہے، اور انہوں نے
لوگوں پر حملے کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے جو گروپس ہیں یا اپنے جو بھی ان کے لوگ ہیں ان کو، تو یہ بڑی خطرناک پوزیشن بن جائے گی۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے یا اس میں لوگوں کا جانی نقصان ہوتا ہے تو پھر بہت سے لوگوں پر سوال اٹھے گا، ان لوگوں پر بھی سوال اٹھے گا جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غیر ضروری سپورٹ دے کر ان کو پاکستان میں انٹر کرایا اور پاکستان میں ان کو محفوظ پناہ گاہیں دی ہیں اور انہیں دوبارہ سے اکٹھے ہونے کا اور مضبوط ہونے کا موقع دیا۔ اچھا، اس حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ کچھ تبادلے ہو گئے اور شاید ان کا کوئی کورٹ مارشل ہو جائے گا، کوئی ڈی بریفنگ ہو رہی ہوگی، یہ ساری باتیں چلتی رہی ہیں۔ لیکن اب خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسے مسائل ہوئے، کوئی ایسے مسائل بڑھے تو ان باتوں کی طرف میرا خیال ہے معاملات چل پڑیں گے۔ تو یہ بہتر صورتحال نہیں ہے پاکستان کے لیے، لیکن بہرحال پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے وہ تمام متعلقہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے امن و امان کو قائم رکھنا اور اس افرید کو، اس مصیبت کو ٹیکل کرنا، اس کا سامنا کرنا اور اس کو مینیج کرنا، وہ سارا اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ اور سب سے ظاہر ہے اس میں سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ تو حکومت نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے، ہنا ربانی گھر کو وہاں بھیج کر اس میں ساری بات چیت ہوگی، کیونکہ افغانستان کا بڑا کلوز لنک رہتا ہے، وہاں سے لوگوں کا آنا، وہاں پہ لوگوں کو سیف ہیونز ملنا، محفوظ پناہ گاہیں ملنا، یہ سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، قیمتی جانوں کی صورت میں۔ وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے حکومت نے مینیج کرنا ہے۔ اور فواد چودھری صاحب امبیسی پہنچے ہوتے ہیں امریکن، یہ دوسرا وزٹ ہے ان کا پچھلے کچھ عرصے میں۔ پہلے تو سنا گیا تھا کہ شاید وہ کوئی اپنے ویزے وغیرہ کے چکر میں بھی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ اسی مشن پر ہیں جس مشن کے لیے پی ٹی آئی نے امریکہ میں ایک فرم ہائر کی ہے، اپنے پی آر کے لیے، اپنا امیج بلڈنگ کے لیے، معاملات بہتر کرنے کے لیے، اپنے تعلقات بہتر کرنے کے لیے، یا سیدھی طرح سے کہ معافی مانگنے کے لیے۔ تو عمران خان صاحب جو امریکہ سے معافی مانگنا چاہ رہے ہیں، معاملات ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں امریکن سفیر جو ہیں یا باقی ملکوں کے سفیر جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں نا، لوگوں سے ملنے کے لیے۔ تو عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بھیج رہے ہیں امریکن ایمبیسی، اس کا مطلب ان کی طرف سے معاملات اچھے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، معافی تلافی ظاہر ہے ادھر سے ہونی ہے، تو یہ جا کے کوششیں کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں کہ امریکہ ہمیں دوبارہ سے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دے، ہماری پرانی غلطیوں کو معاف کر دے۔ عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا وہ پرانی باتیں ہوگی اس کو بھول جائیں، ہم چھوڑ دیں۔ تو یہ معافیوں کی جو ان کی کوشش ہے اور ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کوئی بری بات نہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اس ملک میں حکومت کرنی ہے، جنہوں نے اس ملک کے سیاسی نظام میں رہنا ہے، الیکشنز میں حصہ لینا ہے، لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے، انہیں کسی ملکوں سے لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو شوق تھا گیمز کھیلنے کا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کے جذبات سے کھیلنے کے لیے، ان کو اشتعال دلانے کے لیے وہ ساری چیزیں کر رہے تھے۔ اب انہیں احساس ہو چکا ہوا ہے کہ اس چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو اب وہ معافیوں پر آ گئے ہیں۔ امید ہے انہیں امریکہ سے تو معافی مل ہی جائے گی، یہاں والی معافی کے لیے انہیں بہرحال جس طرح امریکہ سے معافی کے لیے وہ امریکن ایمبیسڈر کے گھر پہنچے ہوئے نا، امریکن ایمبیسی میں پہنچے ہوئے ہیں، یہاں پر پاکستان میں معافی کے لیے انہیں نواز شریف اور آصف زرداری سے معافی مانگنی پڑے گی، یا یوں کہہ لیں کہ این آر او مانگنا پڑے گا۔ ادروائز کورٹ کے کیسز تیار ہیں، سزائیں ہونی ہیں، نااہلیاں ہونی ہیں، اور پھر عمران خان صاحب گھر بیٹھ کر روحانی معاملات دیکھا کریں گے، سیاسی معاملات ان کی پارٹی کے کچھ اور لوگ دیکھیں گے۔ شکریہ۔